کہ جب محمد بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں باتیں دلوں میں جا گزی ہوتی ہیں، جب محمد بولتے ہیں باتیں دلوں میں نقش ہوتی ہیں، جب محمد بولتے ہیں سر جھک جاتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں کان ہماتن گوش ہوتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں لوگ توجہ کرتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں لوگ عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک جاتے ہیں انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، محمد کے فرامین کو نہیں بھلاتے، انہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جاتا ہے، لیکن محمد کے فرامین پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اس حد تک رسالت پناہ کی گفتگو کو وہ سماعت کرتے ہیں، پیغمبری اپنے مشن کو لے کر، پیغمبری اپنے نظام کو لے کر، پیغمبری اپنے کاس کو لے کر، پیغمبری اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غرض ستم، ہر قسم کا ستم، وادی عرب کا کوئی پتھر ایسا نہیں جو پیغمبر کے وجود پر برسایا نہ گیا ہو، کوئی گالی ایسی نہیں جو پیغمبر کو دی نہ گئی ہو، راستے کانٹوں سے بھرے ہوئے، راستوں میں کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا، آپ کی ذات بابرکات پر کبھی مٹی ڈالی جاتی ہے، کبھی اوجری ڈالی جاتی ہے، ہر طرح کا ستم، حتیٰ کہ قتل کی سازش۔ آپ اس سازش کے بعد اپنا وطن چھوڑتے ہیں، گنبا قبیلہ چھوڑتے ہیں، خاندان چھوڑتے ہیں، رشتہ داری چھوڑتے ہیں، لیکن اس نظریے پر سودے بازی نہیں کرتے جو فاران کی چوٹی سے آپ نے شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ والصلاة والسلام على افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ، محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ادریس صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں جس فرد کی بدولت حاضری کا شرف حاصل ہوا، محترم قاری حق نواز صاحب اور دیگر ان کے تمامی رفقاء اور چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی اس جامع مسجد میں خلاق عالم کی توفیق کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق رم یزل سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا یہ پروگرام جس عنوان کے ساتھ مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ ربیع الاول کا یہ بہترین مہینہ جس ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اسی ماہ مقدس میں وحی الہی کا آغاز بھی ہوا۔ وحی الہی کا نزول مختلف انداز سے ہوتا ہے اور صرف نبی کی ذات پر ہوتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ کی وفات پر اختتام پذیر ہو گیا، اور آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی فرد پر وحی الہی نہیں آتی ہے۔ وحی الہی کے آنے کے طریقوں میں کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا ہے، کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی فرشتہ کسی بھی فرد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی گھنٹیوں کی آواز کی شکل میں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، کبھی خواب کی شکل میں وحی الہی بتلائی جاتی ہے، اور ایک منظرنامہ وحی الہی کا ایسا بھی ہے کہ جس میں معراج کی شب میں رسالت پناہ سے سرکار دو عالم سے خلاق عالم خود ہم کلام ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے خلاق عالم ہم کلام ہوئے، یہ بھی وحی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ وحی کا سلسلہ ماہ ربیع الاول میں خواب کی شکل میں شروع ہوا اور رمضان المبارک کے اندر پہلی وحی الفاظ کی شکل میں اتری، اور جب بھی خواب آیا کرتے تھے تو وہ اگلے دن سفیدہ سحر کی طرح، طلوع آفتاب کی طرح روشن اور واضح طور پر وقوع پذیر ہوا کرتے، اور پھر الفاظ کی شکل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی کے الفاظ سے اتری تھی، اور اس کے بارے میں تقریباً ہی آپ تمامی حضرات معلومات بھی رکھتے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید خلاق عالم کی بے مثل اور بے مثال کتاب ہے، اور اس کتاب کے آغاز سے ہی خلاق عالم انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو اس کو پہلا بنیادی اصول سمجھاتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ آپ اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، جس طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابی شکل میں لاتے ہوئے امام بخاری نے اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے عنوان سے لائے کہ پڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو جائے، اگرچہ جس کو وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تقریباً 7 سال تک قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کا علوم سیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اسے تلقین پھر کی جا رہی ہے
کہ جب آپ احادیث رسول اللہ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نیت کا خالص کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ کتاب اللہ کا آغاز کرتے ہیں تو کتاب اللہ کے آغاز میں خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک کلیہ، ایک اصول اور ایک عقیدہ آپ کو اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دینی ہے، اور ایسے جگہ دینی ہے کہ محض آپ کا دل تصدیق نہ کرے، آپ کی زبان اس کا اقرار بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کرتا رہے کہ اگر آپ کی زبان اقرار کرتی ہے اور دل تصدیق نہیں کرتا تو محشر کے حالات آپ کے لیے موافق نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کا دل تصدیق کرتا ہے اور زبان اقرار نہیں کرتی تو پھر دنیاوی طور پر آپ کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عقیدے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ عقیدے کا اظہار زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور دل کے اندر اس کی تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ محض آپ اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے تب بھی کام نہیں چل سکتا، اور محض آپ زبانی جمع خرچ کریں گے تب بھی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے گا، بہتری کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق اگر تاریخ کی تمام تر روایات کو ختم بھی کر دیا جائے اور کوئی چیز ایسی دستیاب نہ ہو جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ بظاہر آپ سیرت طیبہ کا علوم حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بھی موجود نہ ہو، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ کچھ ناموجود ہوتے ہوئے صرف قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ آپ رسول اکرم کی تمام تر سیرت کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے لکھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس ذات پر اور جس شخصیت پر اس زمانے میں اترا ہے وہ شخصیت اور اس پر اترنے والی کتاب آپس میں اتنی متصل ہے اور اس میں کوئی چیز بھی جدا نہیں ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے تو آپ رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کا اخلاق تمام کا تمام قرآن ہی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تصویر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ میرا آج آپ کے ہاں یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اور یقیناً آپ میرے مزاج نہ آشنا ہیں اور میں آپ کا مزاج نہ آشنا ہوں، ایسے ہی پریشان تو نہیں بیٹھے؟ تو چونکہ میں آپ کا مزاج نہ آشنا ہوں اور آپ میرے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے آخر تک یا آپ میرے مزاج آشنا ہو جائیں یا میں آپ کو ہو جاؤں۔ کوشش کر سکتے ہیں؟ بولیے، کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولیے نا، کرنی چاہیے۔ رسالت پناہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، واقعاتی وجود کا عمل ہے جس سے انسان کی رفتار، گفتار، کردار و اطوار کی نہ صرف تشکیل کی جاتی ہے بلکہ اسے سنوارا جاتا ہے اور اسے بہترین بنایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی الہی ابھی اتری نہ تھی اور آپ غار ہرا میں
تشریف لے جایا کرتے اور تنہائی کے اندر رہا کرتے۔ اس سے قبل بھی آپ کا مزاج ایسا ہی تھا کہ اگر آپ کے اس معاشرے میں جو معاشرہ بے راہ روی پر آمادہ اور انتہائی جہالت کی گہرائی میں اترا ہوا تھا، اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی اچھائی کا کام کیا جاتا تو آپ اس میں شریک ہوتے، لیکن اگر برائی کی جاتی، اور برائی اس حد تک بھی کہ اگر بتوں کے سامنے جھکا جاتا ہے، ان کا ذبیحہ کیا جاتا ہے، ان کے میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح کے تماشے کیے جاتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں یہ دستور بھی تھا کہ قصہ گوئی ایک رواج تھا، اور اس رواج کے تحت پہلے باجے بجائے جاتے اور پھر باجے بجانے کے بعد قصہ شروع کیا جاتا اور پرانی داستانوں کو سنایا جاتا۔ رسالت پناہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اجتماعی کام جسے اچھائی کی بنیاد پر کیا جاتا، یعنی کسی مظلوم کی داد رسی ہوتی، کہیں مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا، یا اچھائی کا کوئی ایسا کام کیا جاتا جو عوام کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتا ہے، تو رسول اکرم اس میں شرکت کرتے، ورنہ اپنی تنہائی کی طرف واپس پلٹ جایا کرتے۔ آپ غار ہرا میں ایک وقت آپ نے ایسا گزارا جس وقت میں آپ نے بالکل تنہائی اختیار کی۔ آپ غار کی طرف جاتے، کچھ سامان لے کر جاتے، کچھ وقت گزارتے، راشن ختم ہوتا، واپس تشریف لاتے، اور پھر زاد راہ لے کر پھر واپس پلٹ جاتے۔ اس مقام پر رہتے ہوئے رسول اکرم نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ ایک کام تو ایسا ہے جس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا، آپ علماء کی محفل بھی ہے، آپ نے علماء بھی بیٹھے ہیں، میں یوں نہ سمجھیے کہ میں آپ کو نئے سرے سے وہ یاد کروا رہا ہوں، میں کچھ کسی ایسے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر رہتے ہوئے رسول اکرم کیا کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام جسے غور و فکر کہا جاتا ہے، ایسے ہی غور و فکر کرتے تھے، سب اس بات کو جانتے۔ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کے علاوہ کیا کیا کرتے تھے؟ جی بولے نا بھائی، میں نے آپ کو کہا ہے پہ مزاج آشنا ہونا ہے، پھر تو بولنا پڑنا ہے، ہیں جی؟ بولیں گے نا ساتھ ساتھ، پکی بات ہے نا۔ اگر بولنا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی ترتیب سے اپنے وقت کے مطابق بات کو ختم کر دوں گا، کیوں نہیں بولیں گے؟ دوسرا کام آپ یہ کیا کرتے کہ جو افراد وہاں سے گزرتے اور وہ مسکین ہوتے، انہیں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ مسکینوں کو اس عالم میں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ غار میں آپ غور و فکر کرتے تھے، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانے والی بات سنی؟ بولیے سنی؟ رسول ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ یعنی اس طرح کی تنہائی نہیں ہے کہ جس تنہائی میں افراد کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، کہ ایک طرف آپ اللہ کی یاد میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو مساکین آپ کے ارد گرد گزر رہے ہیں ان کی بھی فکر آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ فکر کرتے ہوئے رسول اکرم انہیں کھانا بھی کھلایا کرتے۔ وحی الہی اتری، وحی الہی کے بعد جب رسول اکرم واپس تشریف لائے، آپ نے حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، انہوں نے اپنے عزیز حضرت ورقہ سے ذکر کیا۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ کی گفتگو سنی، آپ کے الفاظ سنے، آپ کا انداز دیکھا، تو دیکھتے ہوئے الفاظ یہ ادا کیے کہ قدوس قدوس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ورقہ کی جان ہے، یہ وہی نفوس اکبر ہے، یہ وہی شخصیت، یہ وہی ذات ہے جسے جبریل کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، وہی ہے جو رب کا پیغام لے کر آتا ہے، اور وہی پیغام لے کر آپ تک آئے۔ آپ کو رب نے چنے، منتخب کیے ہے، آپ کے لیے وہ طرز اور طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ مبعوث ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی اطاعت اس امت کے لیے فرض قرار دی جا چکی ہے کہ ہر وہ فرد جو اس امت میں پیدا ہوئے اس کے لیے اگر کسی کی اطاعت فرض ہے
تو وہ فرضیت محمد الرسول اللہ کے فرامین کیے اور ان احکامات کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں، پیغام دیے، رسالت بنانے، اس وحی الہی کے سفر کو آگے لے کر چلتے ہوئے اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ کا پرچار کرتے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ اب اگر تم لا الہ کہتے ہو فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تمہارے مقدر میں لکھی جائے گی، لیکن اگر تم لا الہ نہیں کہتے ہو تو گمراہی کے گڑھوں میں ہو، نہیں کہتے ہو تمہاری نجات ممکن نہیں ہے۔ نجات تبھی ممکن ہے جب تمہاری زبانیں اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کریں گی، اس ایک الہ کے در پر سجدہ ریز ہوں گی، تبھی ممکن ہے جب تمہیں نجات ملے گی۔ رسالت بنا اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، پیغمبری اس نظام کے ساتھ، پیغمبری اس کاس کے ساتھ، پیغمبری اس نظریے کے ساتھ، پیغمبری اس مشن کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ایسی گالی نہیں جو خطہ عرب میں بولی جاتی ہو اور پیغمبر کی ذات پر کسی نہ گئی ہو، کوئی ایسا تان نہیں جو خطہ عرب میں موجود ہو اور پیغمبر کی ذات پر لگایا نہ گیا ہو، حتیٰ کہ آپ کی گفتگو جو اتنی شیریں ہیں، آپ کی گفتگو جو اتنی پیاری ہے، آپ کا انداز اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ کہ آپ جب بولتے لفظ الگ الگ ہوتے، آپ بولتے بات واضح سمجھ میں آتی، آپ بولتے آپ کی گفتگو اس انداز سے ہوتی، اس میں اتنی تاثیر ہوتی کہ سننے والا فرد اسے بآسانی حفظ کر سکتا تھا، یاد کر سکتا تھا۔ جب آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ، آپ کا یہ لب و لہجہ ان کفار کے کانوں میں پڑتا تو کوئی بات ان کے پاس باقی نہ بچتی کہ ان الفاظ کو نام کیا دیا جائے، اس گفتگو کی تاثیر اور اس انداز کو کیا کہا جائے، تو بالآخر ان کے پاس یہی بچتا کہ وہ یہ کہہ دیتے یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، کہ اس کے سوا ان کے پاس آپ کی گفتگو کے بیان کرنے کا کوئی لفظ باقی نہیں بچے کہ جب محمد بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں باتیں دلوں میں جا گزی ہوتی ہیں، جب محمد بولتے ہیں باتیں دلوں میں نقش ہوتی ہیں، جب محمد بولتے ہیں سر جھک جاتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں کان ہماتن گوش ہوتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں لوگ توجہ کرتے ہیں، جب محمد بولتے ہیں لوگ عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک جاتے ہیں انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے۔ محمد کے فرامین کو نہیں بھلاتے، انہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جاتا ہے، لیکن محمد کے فرامین پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اس حد تک رسالت بنا کی گفتگو کو وہ سماعت کرتے ہیں، پیغمبری اپنے مشن کو لے کر، پیغمبری اپنے نظام کو لے کر، پیغمبری اپنے کاس کو لے کر، پیغمبری اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غرض ستم، ہر قسم کا ستم، وادی عرب کا کوئی پتھر ایسا نہیں جو پیغمبر کے وجود پر برسایا نہ گیا ہو، کوئی گالی ایسی نہیں جو پیغمبر کو دی نہ گئی ہو۔ راستے کانٹوں سے بھرے ہوئے، راستوں میں کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا، آپ کی ذات بابرکات پر کبھی مٹی ڈالی جاتی ہے، کبھی اوجری ڈالی جاتی ہے، ہر طرح کا ستم، حتیٰ کہ قتل کی سازش۔ آپ اس سازش کے بعد اپنا وطن چھوڑتے ہیں، گنبا قبیلہ چھوڑتے ہیں، خاندان چھوڑتے ہیں، رشتہ داری چھوڑتے ہیں، لیکن اس نظریے پر سودے بازی نہیں کرتے جو فران کی چوٹی سے آپ نے شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ والے بیت، عظمت صحابہ والے بیت۔ پیغمبر کی زندگی دو حصوں میں بظاہر تقسیم ہے، اور اگر آپ اس کو اس 23 سالہ زندگی کا حصہ لیتے ہیں تو وہ 3 حصوں پر محیط ہے، کہ جس میں خدمت خلق بھی ہے، عبادت الہیہ بھی ہے، ذاتی زندگی بھی ہے۔ اور پہلی زندگی کے احوال جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ان کو جان کر کہ ایسی ذات، ایسی شخصیت کہ جس پر ابھی بظاہر دنیاوی طور پر کوئی ذمہ داری نہیں آئی، آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، وحی الہی کا آغاز نہیں ہوا، لیکن آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، آپ کا کردار مثالی ہے، آپ کا طرز عمل بہترین ہے، آپ کی زندگی ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ کوئی فرد اس 40 سالہ زندگی کی کسی ایک حصے پر بھی
کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی زبان سے آپ کے لیے اس لمحے میں خیر نکلا ہے، بہتری نکلی ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کے کردار سے واقف ہے۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ محبوب کی ہر ایک بات کا علم ہو۔ اور یاد رکھیے گا کہ محبوب کا ہر ایک تذکرہ محبوب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ محبت بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور رسول اکرم کی ذات بابرکات تو اتنی بہترین ہے کہ آپ جیسے جیسے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، جیسے جیسے آپ کے شب و روز کو جانتے چلے جائیں، جیسے جیسے آپ کی سیرت طیبہ سے واقف ہوتے چلے جائیں، آپ کو رسول اللہ سے محبت ہوتی چلی جائے گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو ان کا عالم ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، صرف پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے۔ ان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے سرکار کو دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا، اور پھر آپ کی طرف سے تراشے ہوئے ایسے وجود کی شکل اختیار کی کہ انہیں امت کا ہادی اور راہبر بنا دیا گیا۔ انہیں امت کا ہادی اور بولیے نا، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا، عنوان کی طرف جائیں یا نہ جائیں؟ جی جانا چاہیے، بولیے جائیے، جائیں، توجہ ہے آپ کی، پکی بات۔ تو شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کا عنوان ہے عظمت قرآن کے حوالہ سے آپ کا یہ عنوان ہے، بولیے نا، ایسے ہی ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے پہلے الفاظ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھ لیں ثواب ہوگا، پڑھ لیں ثواب ہوگا جی۔ الف لام میم پڑھ لیجئے، کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایسے ہی ہے؟ لیکن علماء اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ الف آپ نے پڑھا ہے تو یہ الف جب آپ لکھیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ الف لکھیں، ایک تو الف آپ ایسے لکھتے ہیں، اس الف کے بھی آگے حروف ہیں، الف کے بھی آگے حروف ہیں، اس کے لیے بھی الف لام اور فے لکھ کر بتلایا جاتا ہے کہ یہ الف ہے، ایسے ہی ہے؟ بولیے نا، ہر حرف کے آگے حروف ہیں، لام کے بھی 3 حرف ہیں، میم کے بھی 3 حرف ہیں۔ اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس نے الف لام میم کہا، ایک قول کے مطابق اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک کے مطابق 90 ملتی ہیں، ایک کے مطابق کتنی ملتی ہیں؟ 90 ملتی ہیں۔ خیر یہ پچھلے دنوں ایک وہ اخبار میں ایک تراشا دیکھا میں نے، ایک پیر صاحب پکڑے گئے، وہ نیکیاں بیچا کرتے۔ کیا بیچتے تھے؟ بولیے نا، نیکیاں۔ ان کے پاس زیادہ ہوں گی، بیچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا پیچھے کا، تو پہلے حرف کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے الف لام۔ دوسری آیت پڑھیے جی، اونچا پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے میں تو کوئی عرض نہیں، بولے نا، قرآن پڑھنے میں تو کوئی عرض نہیں۔ یا قرآن پڑھن تے بھی اتنے پرچہ ہونا ہے، ہاں جی، قرآن پڑھن تے تو پرچہ نہیں نہ ہونا، کیوں جی، پکی گل ہے نا۔ وہ ایک ایسی بات یاد آ گئی، کہیں تو سنا دو، اس سے ویسے منسلک نہیں ہے، اگر کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں، سنا دوں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں بندہ کوئی خطرناک ہو نا، کوئی خطرناک بندہ ہو تو اس کے لیے پتہ کیا لفظ کہتے ہیں؟ ایک سپ تے اتو اڈنا، ایک سپ اتو اڈنا، ایک خطرناک ہونا بڑا کہ سپ بھی ہوئے اتو اڑدا بھی ہو۔ تو ایک ایسے ہی اڑنے والا سانپ تھا، ایک جگنو کے پیچھے جا رہا تھا، تو جگنو نے پوچھا کہ بھائی میرے پیچھے آ رہے ہو، میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا؟ سانپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نقصان نہیں کیا تو زمانے میں ایسا چلا آ رہا ہے کہ بڑی چیز چھوٹے کو شکار کرتی ہے، اس کی خوراک ہوتی ہے تو وہ شکار کرتی ہے، میں تمہاری خوراک ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مجھے ڈسنا کیوں چاہتے ہو؟ مجھے کھانا کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا تو چمکتا بہت ہے،
ہیں؟ کہا کہ تم چمکتا، بس پھول نہ پھینکے، کہا کہ تم بولے نا، کہا کہ تم چمکتا بہت ہے، اس لیے تجھے کھانا ضروری ہے۔ خیر، پڑھ لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھ لیے؟ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ہاں لوگ کاروباری بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا بلکہ بہت بڑا یہاں کا بزنس ہے، تجارت ہے آپ کی، تو آپ کے یہاں حساب کتاب بھی ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہے نا؟ حساب کتاب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، محض آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر تو میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے آپ کے سامنے لفاظی صرف کرنی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر کے چلا جاؤں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں سے جاؤں تو آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل تو ہو۔ آپ نے بھی وقت دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے، تو کم سے کم ہم کچھ حاصل تو کر کے جائیں۔ حساب کتاب آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ بولیے۔ حساب کہتے ہیں گننے کو، حساب کہتے ہیں گننے کو، اور کتاب کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں کتاب؟ جی، کتاب کہتے ہیں لکھنے کو، کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، کتاب کہتے ہیں لکھنے کو، پڑھنے کو کہتے ہیں اقرا، پڑھ، یا بولا ہوا جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو کلام کہا جاتا ہے، گفتگو کو کلام کہتے ہیں، کتاب نہیں کہتے۔ کتاب اسے کہا جاتا ہے جسے لکھا گیا، کتاب کسے کہتے ہیں؟ جسے لکھا گیا، عربی زبان کا لفظ ہے نا کہ کتاب لکھے ہوئے کو کہا جاتا ہے، لکھے ہوئے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز کرتے ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اب یہ کتاب خلاق عالم نے لکھ کر نہیں بھیجی، جی، خلاق عالم نے لکھ کر نہیں بھیجی، کلام دیا ہے، جبریل لکھا ہوا نہیں لائے، کلام لائے، کہ اس لیے آ کر کہہ رہے ہیں نا سرکار سے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ رب جو پاک ہے خطا سے، یہی عقیدہ ہے نا آپ کا بھائی کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، وہ ہر قسم کی خطا سے پاک، ہر قسم کے بدعہ سے پاک، ہر قسم کے دھوکے سے پاک، وہ ذات انتہائی اعلیٰ، عرفہ اور منزہ ہے، اور اس یقین کے ساتھ میرا اور آپ کا اس پر یقین ہے کہ وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹا ہونا تو اگلی بات، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کف، اس کے کوئی برابر، اس کا کوئی مثل بھی نہیں ہے۔ وہ ذات اتنی منزہ اور اتنی پاک اور اتنی بے مثال کہ جس نے اپنی اس لاریب کتاب کو نازل کیا، اتارا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم اسے اتارتے ہیں تو ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں، کہ وہ خلاق عالم جو قرآن کو اتارے اور اتارتے ہوئے ساتھ یہ الفاظ بھی اتارے کہ یہ جو کتاب تم تک آئی ہے، جسے رمضان المبارک میں یکے بار بھی اتارا گیا، یہ کتاب جسے سلسلہ بسلسلہ پیغمبر کی ذات تک لایا گیا ہے، جسے جبریل لائے ہے، محمد الرسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہوئے، یہ لاریب اور بے مثل کتاب رب کہتے ہیں کہ ہم ہی اسے اتارتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر نہیں ڈالی گئی۔ خلاق عالم کہتے ہیں امت کا فرد آخری فرد تک بھی اگر اس کتاب سے روگردانی بھی خدا نخواستہ اختیار کرتے ہیں، تب بھی یہ کتاب قیامت کے دن تک محفوظ رہے گی، تب بھی اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، تب بھی اس کتاب میں کوئی تعریف نہیں ہوگی، تب بھی اس کتاب کو تبدیل کرنا کسی بشر کے بس میں نہیں ہے۔ اس رب نے اتارا ہے بے
مثال اتارے ہے، بے مثل اتارا ہے، لاریب اتارا ہے، خطا سے پاک اتارا ہے، اور ایسی کتاب کو اتار کر وہ خلاق عالم کہتے جب میں اسے اتار چکا ہوں پھر یاد رکھو یہ اتارا بھی اسی نے ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی وہ خالق کہتے میں نے لیے، وہ خالق اتارتے ہوئے اس کے لیے یہ الفاظ ادا کرتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب اتارا جا رہا تھا کلام تھا، جبریل لا رہا تھا، جبریل ایسی شخصیت جو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک امانت کی مثال قائم کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ تک وحی الہی لانے والا مقدس ترین فرشتہ، ایسا فرشتہ جس نے آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی تک آیا، رب کا پیغام لایا، بغیر غلطی کے لایا، بغیر شک کے لایا، بغیر شبہ کے لایا، بے مثال لایا، لاجواب لایا، وہ جبریل اس کتاب کو لے کر آتے، پھر جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان اس کائنات کی سب سے الفا ترین زبان ہے، وہ زبان اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین زبان ہے، منزہ ہے، بے مثال ہے، پاک ہے، لاجواب ہے، ایسی زبان جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ اس زبان کا مالک فرد معصوم عن الخطا ہے، کہ وہ ذات ایسی ہے جو خطا کر ہی نہیں سکتی، جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ایسی ذات کے نطق معصوم سے رب نے جاری کروا چھوڑا، اس کی زبان سے جاری ہوا، تب کلام تھا، جبریل لائے تب کلام تھا، رب نے بھیجا تب کلام تھا، کتاب تب بنا جب محمد نے بتلایا، صحابہ نے لکھا، رب کہتے میں نے صحابہ کو ایسا محفوظ بنا چھوڑے کہ ان کا لکھا ہوا بھی لاریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ والے بیت۔ ان کا لکھا ہوا بھی، بولیے نا، ان کا لکھا ہوا بھی بے عیب ہے، بے مثال ہے، تو لکھا کس نے؟ بولیے نا، لکھا کس نے؟ صحابہ نے، کس نے؟ صحابہ نے، صحابہ نے۔ رب کہتا ہے کہ جب وہ اپنے کرم کی انتہا کرتا ہے، جب وہ اپنے کرم کی انتہا کرتا ہے، یعنی رحمان اسے کہتے ہیں جو رحمت کی انتہا پر، رحمان اسے کہتے، بولیے نا، جو رحمت کی انتہا پر ہو۔ رب کہتا ہے کہ وہ رحمت کی انتہا والا، جب رحمت کی انتہا کرتا ہے، جب رحمت کی انتہا کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ جب رحمت کی انتہا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ الرحمن، پڑھیے نا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، کیا کہتا ہے؟ کہ جب وہ رحمان رحمت کی انتہا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علم القرآن، کیا کہتا ہے؟ کہ جب رحمت اپنی انتہا پہ پہنچے تو وہ کہتا ہے میں قرآن سکھاتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں کیا سکھاتا ہوں؟ اور رحمان اسے کہا جاتا ہے جس کی رحمت نے اس سارے عالم کو گھیر لیا ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے۔ الفاظ آپ نے سنے میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھ گئے، وہ زمان و مکان سے پاک ذات ہے، زمان و مکان سے پاک ذات ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے کہ جس شخص نے کہا اللہ کسی چیز سے ہے، اللہ کسی چیز میں ہے، اللہ کسی چیز پر ہے، فَهُوَ مُشْرِكٌ، اور ہر مشرک کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کے لیے زمانہ متعین کیا جا سکتے، نہ اس کے لیے مکان متعین کیا جا سکتے، نہ اس کے لیے جگہ متعین کی جا سکتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی علاقہ متعین کیا جا سکتے۔ رحمان جب یہ کہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوئے، یعنی اس کی صفت رحمت نے عرش کو گھیرا، اور اس عرش نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ عرش اس ساری کائنات کے گرد موجود ہے۔ اس کی صفت رحمت نے اس ساری کائنات کو جب گھیرا، پھر
रहमत की इंतहा हुई तो उसने अपना आखिरी रसूल भेजा। हद्दे कमाल पर पहुंचकर जब पैगंबर उतारा गया, जब कमालात का मजमुआ, इस कायनात का सबसे अरफा तरीन शख्स इस कायनात में उतारा गया, तो रब ने उसके लिए कहा कि जैसे वो रब, जिस रब ने इस सारी कायनात को घेरा हुआ है और उसकी रहमत ने अर्श और कुर्सी को घेरा, अर्श और कुर्सी ने इस कायनात को घेरा, वो रब महज रब नहीं, वो रब्बुल आलमीन है कि महज इस जहान का नहीं, उस जहान का भी रब है, महज इस लम्हे का नहीं, उस लम्हे का भी रब है। हर लम्हे पर मुहीत रब ने, उस रब्बुल आलमीन ने जब अपना आखिरी रसूल भेजे, रब उसे कहा जाता है, रब उसे कहते हैं जो किसी शे की परवरिश करे और परवरिश करते करते उसे हद्दे कमाल तक पहुंचा छोड़े। जब रब ने आदम भेजा, आदम भेजने के बाद नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर नबुव्वत को हद्दे कमाल पर पहुंचाकर रब ने, रब्बुल आलमीन ने अपना महबूब भेजे, अपना आखिरी रसूल भेजे, और उस आखिरी रसूल को जब भेजा तो रब्बुल आलमीन ने कहा, अब रब्बुल आलमीन रहमत की इंतहा करते हुए जिसे भेजना चाहते हैं उसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, उसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। यहां पर सबील तज़किरा एक बात करता चला जाऊं क्योंकि आगे शायद इसका मौका ना मिले, यही उस बात को बयान करता चला जाऊं कि याद रखिएगा, खिलाफत नबुव्वत का फैज है, खिलाफत नबुव्वत का फैज है। और आप देखिए कि रहमत की इंतहा, जब रहमत की इंतहा की तो क्या सिखाया? कुरान। और कुरान सिखाते हुए उस रहमत की इंतहा ने नबी कौन सा भेजा? रहमतुल लिल आलमीन। यानी अब हक ये बनता है कि उसके बाद जो आए उसमें भी सिफ्त रहमत मौजूद हो और इतनी हो कि वह उम्मत का राहबर बन सके। तुम समझे नहीं गाल नहीं समझे। क्यों जी समझे हो? बोलो ना, नहीं समझे, नहीं समझे ना कि रब ने, रब्बुल आलमीन रहमत की इंतहा की, कुरान सिखाया। और कुरान सिखाने से पहले रहमत की इंतहा ने क्या किया कि अपना नबी भेजा। बोलिए, नबी भेजा। नबी कौन सा? जो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी कौन सा? जो रहमतुल लिल आलमीन है। अब खिलाफत नबुव्वत का फैज है, खिलाफत नबुव्वत का फैज है। अब हक ये बनता है कि उसके बाद जो आए उसमें सिफ्त रहमत बदर्जे अतम मौजूद हो। ऐसे ही है भाई, हर जुम्मे सुनते हो बगलती है मौलवी साहब तो तर्जमा नहीं दसते, इंजे गल है ना जी कि अरहम उम्मती भी उम्मती, कि इस कायनात में पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल शख्स को अबू बकर कहते हैं। सबसे ज्यादा रहम दिल शख्स को अबू बकर कहते हैं। जब रब्बुल आलमीन अपना खलीफा बनाए तो वो रहमतुल लिल आलमीन, और जब रहमतुल लिल आलमीन अपना खलीफा बनाए, हाँ जी, जब अपना खलीफा बनाए तो वो अरहम उम्मती, और जिसने रब के खलीफा का इनकार किया वो रब के दर पर नहीं आ सकता। जिसने मोहम्मद के खलीफा का इनकार किया वो मोहम्मद के दर पे नहीं आ सकता। तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मत सहाबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रब ने खलीफा बनाया, कहा कि सिजदा करो, कहा कि सिजदा करो, और मोहम्मद ने खलीफा बनाया तो कहा इसके साथ सिजदा करो। क्या कहा कि इसके साथ, बोलो ना, इसके साथ। कि एक दिन हुजूर मौजूद नहीं, हजरत अबू बकर भी नहीं है, तो हजरत उमर मुसल्ले पे खड़े हुए, पैगंबर ने बीमारी की हालत में, तकलीफ की हालत में पर्दा हटाकर कहा ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे मुसल्ले पर मेरे बाद अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई खड़ा
نہیں ہو سکتا. ایک سے رب کا در چھٹا, ایک سے محمد کا در چھٹا. بولیے نا, ایک سے, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اسے بھی سانپ نے ڈنگ مارا کیونکہ وہ چمکتا بہت ہے. ماشاء اللہ. چونکہ وہ, بولیے نا, وہ چمکتا بہت ہے. اور اسلام کے افق کا ایسا ستارہ ہے, ایسی روشن دلیل ہے کہ یاد رکھیے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہیں آپ سمجھ لیں آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے. ایک حضرت ابوبکر صدیق کی اور ایک حضرت حسین. پورا سمجھیں, لوگوں کا سمجھایا ہوا نہیں, پورا سمجھ لیں تو اسلام سمجھ میں آ جائے. تو خیر, رحمت کی انتہا نے جب رحمت کی انتہا کر چھوڑی تو کیا کیا؟ علم القرآن. کیا کیا؟ قرآن سکھایا. سکھایا کسے؟ سکھایا کسے؟ خلق الانسان. خلق الانسان کسے سکھا رہا ہے؟ انسان کو. انسان کو سکھایا اور پھر کیا کہا اس کو؟ علمہ البیان. کیا کہا؟ علمہ البیان. کہ اب اسے بیان بھی کر. جو سیکھے اسے سکھا, جو سیکھے اسے سکھا. محمد الرسول اللہ کی ذات ایسی بے مثال ہے کہ آپ بات مختصر کرتے ہیں, سمجھ میں پوری آتی ہے. آپ مختصر بات کرنے کے عادی تھے, تفصیلی بات کرنے کے عادی نہیں تھے. کہ جیسے آپ کے الفاظ ہیں البادی بالسلام بری من الکبر. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جی تکبر کا علاج کیا ہوگا, ڈھونڈ رہے ہیں کہ تکبر کا علاج کیا ہوگا. سرکار کہتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر. تو سلام سے ابتدا کر, تو کبر سے بری. حضور کہتے ہیں تجھے نجات چاہیے, سرکار کہتے ہیں من سمت نجا. خاموش رہے ہو نجات پا جا, خاموش رہے ہو نجات پا جا. اسی طرح یہ ساری تشریح جو میں نے آپ کو بتلائی اور سمجھائی کہ وہ رب جو رحمت کی انتہا پر پہنچا, پھر اس نے رحمت کی انتہا پر پہنچ کر علوم کی انتہا سکھلائی. علوم کی انتہا کو قرآن کہا جاتا ہے. جب قرآن سکھلایا, سکھلایا کسے؟ جسے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنایا. پھر وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ جسے بنایا, جسے انسان کہا جاتا ہے, اس کو قرآن سکھایا اور پھر اسے کہا کہ اس کو آگے بیان بھی کر. اس ساری گفتگو کو انتہائی مختصر الفاظ میں اللہ کے عالم کا وہ محبوب پیغمبر, آخری رسول, ہدایت کا بہتر اور ایسی بہترین مثال اس کائنات کی جو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے, جس کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو سمرنا ہے اور بننا ہے اور آپ کے طرز عمل پر چلنا ہے. وہ ذات کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے, تم میں سے پیسے والا بہترین نہیں, تم میں سے دولت والا, تم میں سے اقتدار والا, تم میں سے قوت والا, تم میں سے عہدے والا, تم میں سے بڑے گھر والا, تم میں سے بڑی گاڑی والا بہترین نہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہیں, رب کا آخری رسول کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. قرآن سیکھا اور دوسروں کو. صحیح وقت ہے نا, کیوں صحیح پابندی تو کوئی نہیں نا, ٹائم دی پابندی تو کوئی نہیں بھائی, بولو نا, ہے پکی گل ہے, حالے گل میری ادھی ہوئی ہے, پوری تو کرنی چاہیے. ختم کر لیتے ہیں, چلو مختصر کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بات کو ختم کرتے. بولیے نا, ہیں جی. تو یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے ہیں یا سیکھتے بھی ہیں؟ جی, جب پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے ہیں یا سیکھتے بھی ہیں؟ بولیں بولیں بولیں, اونچا بولیں, اونچا. میں نے اتنا بولا ہے, کچھ تو آپ بھی بولیں نا, کیونکہ آپ کے بولنے کی ضرورت ہے, ہم تو بول رہے ہیں. آپ کے بولنے کی ضرورت ہے نا, ایسے ہی ہے نا, آپ کے بولنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی. صرف قرآن پڑھتے ہیں یا سیکھتے بھی ہیں؟ بولیے, سیکھتے بھی ہیں. اگر سیکھتے ہیں اور آپ اسے یقیناً یاد بھی کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا, لفظ استعمال ہوتا ہے
انزلنا کے نازل ہوا. جب یہ لفظ استعمال کیا جائے نازل ہوا، نازل ہونے کا معنی ہوتا ہے اترنا. نازل ہونے کا معنی ہوتا ہے اترنا. جب نازل ہونے کا معنی آیا، لفظ آیا، جیسے قرآن کہتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اب اس لفظ کے ساتھ، انزلنا کے لفظ کے ساتھ آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ جبریل آیا؟ بولیں جی، یا وحی الہی آئی؟ جی، انزلنا کے ساتھ وحی الہی سمجھ میں آتی ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. انزلنا سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جی بولیں بولیں بولیں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. انزلنا کے الفاظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. انزلنا کہا جائے، قرآن سمجھ میں آتا ہے. لفظ آیت ذکر کیا جائے، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ جی، حالانکہ آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی نشانی، واضح. ایسے ہی ہے نا، لفظ آیت ذکر کیا جائے، سمجھ میں قرآن آئے. لفظ سپارہ استعمال ہو، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ جی، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. سپارہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جی، کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اونچا 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 اونچا. کون سی زبان کا؟ اونچا اونچا بولے نا. کون سی زبان کا؟ فارسی کا. اور دین عربی میں اترا ہے، فارسی میں نہیں اترا. دین کس زبان میں اترا ہے؟ کس زبان میں اترا ہے؟ اور میرے کو لفظ نے ڈانگا کہی دی. ہاں جی، توجہ ہے نا کہتی میری گل؟ سپارہ کا معنی یہ ہے کہ 30واں حصہ. کیا معنی ہے؟ 30واں حصہ. قرآن کو یاد کرنے کی آسانی کے لیے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 30 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے ہر حصے کو سپارہ کہہ دیا. ہر حصے کو سپارہ کہہ دیا، اور آپ نے اس کو مان لیا کہ یہ قرآن ہے. حالانکہ سپارہ کہنے سے، سپارہ کہنے کا مطلب قرآن نہیں ہے ویسے، لیکن چونکہ ایک تقسیم کر دی گئی، آپ تک پہنچ گئی، اور لفظ سپارہ استعمال ہو تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بولیں نا، اونچا بولیں. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ قرآن. کوئی کہے میں منزل پڑھ کے آیا ہوں، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ حافظ صاحب بول پونا یار، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. کوئی کہے حدیث کا لفظ استعمال کرے، یہ نہ کہے کہ حدیث رسول اللہ، محض لفظ حدیث استعمال کرے، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ حالانکہ حدیث کا معنی اور ہے کہ گفتگو یا بات یا جملہ یا آپ کہہ لیں الفاظ، ایسے ہی ہے. لیکن سمجھ میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان. کوئی کہے سنت، سمجھ میں رسول اللہ کا عمل آتا ہے. بولے نا، عمل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عمل سمجھ میں آتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں خلاق عالم سے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس کے الفاظ ظاہراً رسالت پناہ کی زبان مقدس سے نکلے ہوں، لیکن فرمان وہ خلاق عالم کا ہو. اسے کتاب اللہ کا حصہ نہیں بنایا گیا ہوتا، لیکن وہ الفاظ خلاق عالم کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلة النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ہدی. رب کہتے ہیں، رسالت پناہ سوال کرتے ہیں سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق. فأوحى الی یا محمد، رب وحی نازل کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلة النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے ہیں. ولکل نور، اور ہر ایک کے لیے نور ہے. فمن اخذ بشیء عن اختلافهم فهو عندي على هدى. حضور کہتے ہیں، رب کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس نے بھی محمد کے صحابہ میں سے کچھ بھی لیا، کوئی چیز لے لی، رب کہتے ہیں فهو عندي على هدى، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا. رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں قال عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضور کہتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی. پیغمبر یہ الفاظ کہتے ہوئے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ میرے صحابہ
صحابہ اپنی جماعت کے لیے پیغمبر کے نطق معصوم سے الفاظ نکلتے ہیں تو ان کے لیے صحابی کا لفظ نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، ساتھی کا لفظ نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، جانثار کا لفظ ادا ہوتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں تو ان کے لیے پیغمبر کا نطق معصوم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی بھی ایسی جسے خلاق عالم لا ریب کتاب کا حصہ بناتے ہیں، اور حصہ بناتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ صادقون دیکھنے، محمد کے صحابہ دیکھو، شہداء دیکھنے، محمد کے صحابہ دیکھو، بے مثال دیکھنے، محمد کے صحابہ دیکھو، ہادی دیکھنے، محمد کے صحابہ دیکھو، رہبر دیکھنے، محمد کے صحابہ دیکھو جن پر رب کا انعام ہوا، دیکھنا چاہتے ہو محمد کی جماعت کو دیکھو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، لفظ آیت بولا جائے سمجھ میں قرآن آتا ہے، انزلنا بولا جائے سمجھ میں قرآن آتا ہے، رکوع بولا جائے سمجھ میں قرآن آتا ہے، سپارہ بولا جائے سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ ہائے میں تم سے پھر یہ سوال کیوں نہ کروں، ابو بکر بولنے سے تجھے محمد سمجھ میں کیوں نہیں آتے، عمر بولنے سے تجھے محمد سمجھ میں کیوں نہیں آتے، عثمان بولنے سے تجھے محمد سمجھ میں کیوں نہیں آتے، علی بولنے سے تجھے محمد سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ پھر میں یہ کہوں تو بے جان نہیں ہے کہ ذکر صحابہ بھی ذکر محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ والے بیت۔ نہ میرا نہیں، میرا نعرہ نہیں میرے بھائی، صحابہ دا نعرہ لا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، بولیے بولے نا۔ پھر آپ کو اس سے سمجھ محمد کیوں نہیں آتے؟ سمجھ محمد میں بولیے نا کیوں نہیں آتے؟ کہ میں نے آپ سے کہا خلافت نبوت کا فیض ہے، خلافت نبوت کا فیض ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں تو خلافت بذات خود کچھ نہیں، خلافت بذات خود کچھ نہیں، وہ رسالت پناہ کا عکس ہے، رسالت پناہ کا عکس ہے کہ امت کو قیامت تک ایسے افراد کی ضرورت ہے جو محمد کے دین کو بچا کر چلتے رہیں، اس کی تشریح کرتے رہیں، صحیح معنی میں اس کا حق ادا، بولیے نا، صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرتے رہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، شیخ بڑا دلچسپ ہے، توجہ کیجیے گا، عمر بن خطاب کہتے ہیں، توجہ ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں زمین کانپنا شروع ہوئی، زمین زلزلہ آیا، زمین کانپی، عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ درہ مارتے، درہ مار کر کہتے کیا ہیں کہ رک جا زمین، رک جا۔ کیوں رک جا؟ الفاظ کیا ادا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، بولے نا اونچا بولو، یہ کہتے ہیں میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ کہتے ہیں میں امیر المومنین ہوں، یہ کہتے ہیں میں جانشین پیغمبر ہوں، بولیے نہیں نہیں، کیا کہتے ہیں؟ درہ مارتے ہیں، کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، رک جا، نبوت کی تربیت دیکھ، تربیت دیکھ۔ میں آقا کی تربیت بتلانا چاہتا ہوں کہ تربیت جب ہوتی ہے تو کردار بولتا ہے، نسب نہیں بولتا، نسب نہیں بولتا۔ جب تربیت ہوتی ہے یہ نہیں کہا جاتا میں فلانے دا پتر ہاں، بولو نا۔ جب تربیت بولتی ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ میرا حسب نسب اتنا بڑا ہے، یہ نہیں کہا جاتا میرا عہدہ اتنا بڑا ہے۔ جب تربیت بولتی ہے تو یوں الفاظ ادا ہوتے ہیں، کردار بتلایا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب یہ نہیں کہتے میں خلیفۃ الرسول ہوں، یہ نہیں کہتے میں خطاب کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہتے میرا قبیلہ اتنا بڑا تھا، یہ نہیں کہتے مجھے رب سے محمد نے مانگا تھا، بلکہ عمر بن خطاب نبوت کی تربیت کا عکس پیش کرتے ہوئے الفاظ ادا یہ کرتے، زمین تو کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ عمر تیرے پر عدل نہیں کرتا، عمر کردار پیش کرتا ہے، عمر کردار پیش کرتا ہے۔ کردار کا نام صحابہ ہے، کردار کا نام، اور یاد رکھیے گا کردار کا نام ہی جماعت سپاہ صحابہ ہے۔ اگر کردار نہیں
تو کچھ بھی نہیں، اور وہی کردار پیش کرتے ہوئے پیغمبر کا وہ صحابی یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، کردار تھا عمر بن خطاب کا، کردار تھا آج بیت المقدس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، قبلہ اول فتح کرنے کی کوششیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ اس کو کامیاب فرمائے، اس کے لیے آسانی فرمائے، اور عالم اسلام اس کے سلسلے میں سنجیدہ کردار سر انجام دے، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب قبلہ اول فتح ہوا، لیکن فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں ہوئی، کردار پیش کیا گیا ہے، کردار پیش کیا گیا، اور کردار پیش کرتے ہوئے عمر بن خطاب سامنے جاتا ہے، کردار کا نقشہ دیکھ کہ غلام اونٹ پر سوار ہے، غلام کی باری ہے نا، غلام اونٹ پر سوار ہے، عمر بن خطاب نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، کردار دیکھا، کہا کہ ہاں یہی ہے جس کے قدموں میں بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں رکھی جانی ہیں۔ عمر بن خطاب کردار پیش کر کے کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی جماعت کو اتنا بہترین بنائے، اتنا مثالی بنائے، اور ایسا بنا چھوڑا کہ حتیٰ کہ پیغمبر کا نطق معصوم بھی یہ الفاظ ادا کرتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا۔ یہ کردار تھا، پیغمبر کی تربیت کا اثر تھا، جس نے عبداللہ کو ابو بکر صدیق بنائے، پھر صدیق اکیلا نہیں بلکہ صدیق اکبر بنائے، جس نے عمر کو عادل بنائے، عثمان کو غنی بنائے، علی کو شجاع بنائے، اور اتنا شجاع کہ پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے کہ پھر وہ خیبر کے دروازے کو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ ڈالتے۔ پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ تیرے اور میرے تک آج دین پہنچا، انہیں ہادی اور مہدی بنایا، اور ہادی اور مہدی بنا کر میرے اور تیرے تک کتاب اللہ کو پہنچائے، حدیث رسول اللہ کو پہنچایا، سنت رسول اللہ کو پہنچایا، غرض پیغمبر سے چلنے والی ہر ایک چیز کو میرے اور تیرے تک پہنچایا، اور اتنا بہترین کر چھوڑا کہ آج تک کوششیں ہو رہی ہیں اس میں نقب زنی کی، لیکن وہ دین جس کی حفاظت صحابہ نے کی تھی، جسے لکھا صحابہ نے تھا، اس میں رد و بدل کرنے پر ناکام ہو چکے ہیں۔ مدینہ میں ایک مجذوب تھا، مدینہ میں ایک مجذوب تھا، کیا تھا؟ بولے نہ بولے، اونچا اونچا بولے، کیا تھا؟ مجذوب، جس کو آپ کی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا یہ مشن ایسا ہے جس واسطے پاگل ہی بننا پڑے گا، ہاں جی، یہ مشن ایسا ہے جس کے لیے ہوش مندوں کا کام نہیں ہے، ہوش مندوں کا، بولے نا، ہوش مندوں کا کام ہے، ہوش مندوں کا کام نہیں ہے، جنہیں بچوں کی فکر ہو ان کا کام، جو اولاد کے نام گاڑیاں لگاتے ہیں ان کا کام، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ہوش مندوں کی فکر نہیں، یہ ہوش مندوں کی فکر نہیں ہے، یہ پاگلوں کا ہی کام ہے۔ ایک مجذوب تھا، اس کے سامنے ایک جنازہ گزرا، مجذوب کے سامنے جنازہ گزرا، اس نے رونا شروع کر دیا، روتا رہا روتا رہا، جنازے کے پیچھے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جنازہ مسجد نبی میں داخل ہو گیا، وہ مجذوب رونا چپ کر گیا، مسجد نبی میں داخل ہوا، رونے پہ چپ ہو گیا، جنازہ پھر باہر نکلا، پھر رونے لگ پڑا، روتا گیا، جنت البقیع میں داخل ہو گئے، روتا رہا، جنت البقیع میں ایک قبر کھدی، اور اس قبر میں اس کو جب مردے کو اتارا، مجذوب پھر چپ کر گیا، مجذوب پھر چپ کر گیا۔ پوچھا کسی نے کہ مجذوب تو روتا ہوا جنازے کے پیچھے آیا مسجد نبی تک، جب جنازہ مسجد میں داخل ہوا تو چپ کر گیا، پھر وہاں سے نکلا تو نے پھر رونا شروع کیا، پھر وہ جنازہ آیا جنت البقیع میں، جب قبر میں اترا تو نے پھر چپ کر گیا، اس وقت تک تو پھر روتا رہا، وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اس شخص پر عذاب ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، عذاب ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، جب یہ مسجد نبی میں داخل ہوا عذاب ٹھہر گیا، عذاب ٹھہر گیا، تو میں رونے سے خاموش ہو گیا، چپ کر گیا، پھر جب یہ مسجد نبی سے نکلا پھر اس پر عذاب شروع ہو گیا،
میں پھر رونا شروع ہو گیا. اور جب اسے قبر میں اتارا گیا، قبر میں جب اتارا تو اس پر پھر عذاب بند ہو گیا. کیوں بند ہوا؟ کیونکہ اس کے جوار میں، اس کے پڑوس میں محمد کے صحابی کی قبر تھی. کیا تھی؟ بولو نا. محمد کے صحابی کی قبر تھی. یعنی کہ آقا کے صحابی کا قرب نہیں آئے. آقا کے صحابی کا قرب عذاب ٹال دیتا ہے. آقا کے صحابی کا قرب عذاب ٹال دیتا ہے. آقا کے قرب کا کیا عالم ہوگا؟ آقا کے قرب کا، بولیے نا، آقا کے قرب کا. کہ اس زمین پر اگر کوئی جنت ہے، بولو نا، جنت ہے تو وہ آقا کا روزہ ہے. جنت ہے تو آقا کا روزہ ہے. اور جہاں پر تدفین ہوتی ہے، انسان کا خمیر بھی اسی جگہ سے اٹھایا جاتا ہے. بولو نا، اسی جگہ سے اٹھایا جاتا ہے جہاں سرکار کی تدفین ہوئی. یقیناً آپ کا خمیر وہاں سے اٹھایا گیا، آپ کا خمیر. اور جس جگہ سے سرکار کا خمیر اٹھا، بغل وہ پہ